کیا ہو اگر آپ کو پتہ چلے کہ جس بندے نے آپ کی ماں کے ساتھ جیل میں سب سے بڑا ظلم کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا اپنا سگا بھائی تھا، اور آپ کا باپ اور بھائی دو الگ لوگ نہیں بلکہ ایک ہی انسان ہے۔ یہ کوئی جھوٹی کہانی نہیں بلکہ ایک ماں کا وہ خوفناک راز ہے جو اس کی موت کے بعد کھلتا ہے۔ سینما ہسٹری کی سب سے دماغ گھمانے والی مسٹری۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک ماں نے اپنی موت سے پہلے اپنے بچوں کو دو ایسے لفافے کیوں دیے جنہوں نے ان کی پوری زندگی ہلا کر رکھ دی۔ اسٹوری کی شروعات ہوتی ہے کینیڈا سے، جہاں ایک لائر کے آفس میں دو جڑواں بہن بھائی جینی اور سیمن بیٹھے ہیں۔ ان کی ماں نوال کی حال ہی میں موت ہوئی ہے۔ دونوں سمجھتے تھے کہ ان کی ماں نے ایک عام زندگی گزار کر گئی ہے، لیکن لائر جب ان کی ماں کی وصیت پڑھتا ہے تو ان کے ہوش اڑا دیتا ہے۔ وصیت میں لکھا تھا کہ نوال کی ڈیڈ باڈی کو بنا کسی کپڑے کے پیٹ کے بل دفنایا جائے اور ان کی قبر پر تب تک کوئی نام نہ لکھا جائے جب تک دو کام پورے نہ ہوں۔ لائر ان کے سامنے دو لفافے رکھتا ہے۔ پہلا لفافہ جینی کو ملتا ہے جو ان کے باپ کے نام تھا، جسے دونوں مرا ہوا سمجھتے تھے، اور دوسرا لفافہ سیمن کو ملتا ہے جو ان کے ایک ایسے بھائی کے نام تھا جس کا انہیں کبھی پتہ ہی نہیں تھا۔ سیمن غصے میں آ کر اس پاگل پن سے انکار کر دیتا ہے، لیکن جینی اپنی ماں کا پاسٹ جاننے کے لیے مڈل ایسٹ جانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ یہاں سے کہانی پاسٹ میں چلی جاتی ہے۔ پاسٹ میں نوال ایک عرب عیسائی خاندان سے تھی۔ اسے اپنے ہی گاؤں کے ایک مسلم لڑکے وہاب سے پیار ہو جاتا ہے اور وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے، لیکن اس زمانے میں الگ مذہب میں پیار کرنا گناہ سمجھا جاتا تھا۔ نوال کا بھائی اس کے سامنے ہی اس کے پیار وہاب کو گولی مار دیتا ہے۔ نوال کی دادی اسے کسی طرح بچاتی ہے اور کہتی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسے دور بھیج دیا جائے گا۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک پیارا سا بیٹا۔ بچے کو لاک کرنے سے پہلے دادی اس کے پاؤں پر 3 ڈارٹس بناتی ہے تاکہ نوال آگے جا کر اپنے بیٹے کو پہچان سکے۔ اس کے بچے کو یتیم خانے بھیج دیا جاتا ہے اور نوال پڑھائی کرنے شہر چلی جاتی ہے۔ کچھ سالوں بعد ملک میں سول وار شروع ہو جاتی ہے۔ یہ جنگ عیسائی اور مسلم گروپس کے بیچ تھی۔ نوال کو اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے اور وہ اسے ڈھونڈنے نکل پڑتی ہے، لیکن جب وہ اس علاقے کے یتیم خانے پہنچتی ہے تو جنگ کی وجہ سے وہ جگہ پوری طرح تباہ ہو چکی تھی۔ وہاں صرف ملبہ اور کھنڈر بچا تھا۔ پتہ چلتا ہے کہ فوج کے لوگ وہاں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے گئے ہیں تاکہ انہیں ٹرین کر سکیں۔ نوال اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے مذہب کو چھپاتی ہے کہ وہ عیسائی ہے اور ایک مسلم بس میں بیٹھ جاتی ہے۔ راستے میں دشمن اس بس کو روک لیتے ہیں اور بنا کسی رحم کے سبھی لوگوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں، لیکن نوال بچ جاتی ہے کیونکہ وہ انہیں بتاتی ہے کہ وہ عیسائی ہے، لیکن اس کے سامنے سبھی لوگوں کو مار دیا جاتا ہے اور بس کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اس خوفناک حادثے کے بعد نوال کے دل میں نفرت بڑھ جاتی ہے اور وہ بدلہ لینے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بدلہ لینے کے لیے نوال سیدھی اس لیڈر کے گھر جاتی ہے۔ وہ اپنی پہچان چھپا کر اس لیڈر کے گھر ایز اے ٹیوٹر جاب سٹارٹ کرتی ہے، یعنی اس کے بچوں کو پڑھانے لگتی ہے۔ کچھ مہینے وہ وہاں بالکل نارمل رہ کر اس کے بچوں کو پڑھاتی رہتی ہے تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ پھر ایک دن جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ اس لیڈر کو گولی مار دیتی ہے۔ لیڈر کو مارنے کے بعد نوال پکڑی جاتی ہے اور اسے ملک کی سب سے خوفناک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ جیل میں نوال پر بہت ظلم ہوتا ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی۔ اپنا غم بھلانے کے لیے وہ جیل میں ہمیشہ گنگناتی رہتی ہے، جس وجہ سے سب لوگ اسے گانے والی عورت دی وومن ہو سنگز کہنے لگتے ہیں۔ اس جیل میں ایک سب سے ظالم آفیسر ہوتا ہے جس کا نام ابو ٹیرک تھا۔ ابو ٹیرک جیل میں نوال کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، جس سے یہ جڑواں بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں۔ جیل کی ایک اچھی نرس چپکے سے ان بچوں کو بچا کر باہر بھیج دیتی ہے۔ کچھ سالوں بعد جب جنگ ختم ہوتی ہے تو نوال جیل سے چھوٹ کر کینیڈا شفٹ ہو جاتی ہے۔ اب فلم واپس آج کے وقت میں چلتی ہے۔ جینی اپنے بھائی سیمن کو مڈل ایسٹ بلا لیتی ہے۔ دونوں جب جیل کی پرانی نرس سے ملتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی ماں پر کتنا ظلم ہوا تھا اور ان کی پیدائش جیل میں ہی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا باپ وہی ظالم آفیسر ابو ٹیرک ہے جس نے جیل میں ماں پر ظلم کیا تھا۔ اب ان کا اگلا قدم اپنے اس بھائی کو ڈھونڈنا تھا جو بچپن میں گما تھا۔ سیمن اپنے پہلے بھائی نہاد کو ڈھونڈنے کے لیے ایک پرانے فوجی سے ملتا ہے اور وہ فوجی جو سچ بتاتا ہے وہ سن کر اب حیران رہ جائیں گے۔ وہ بتاتا ہے کہ نوال کا پہلا بیٹا نہاد جب بڑا ہوا تو وہ ایک بہت ہی خطرناک سنیپر بن گیا، لیکن جنگ کے دوران دشمن فورس نے اسے پکڑ لیا۔ دشمنوں نے اس کا دماغ واش کیا، اسے ٹارچر کیا اور ٹرین کر کے وہیں جیل میں ہی ایک آفیسر بنا دیا اور جیل میں اس کا نام بدل کر رکھ دیا گیا ابو ٹیرک۔ دوستو، یہ سن کر دماغ سن ہو جاتا ہے۔ جیل کا ظالم آفیسر ابو ٹیرک ہی نوال کا پہلا بیٹا نہاد تھا۔
یعنی جس بندے نے جیل میں نوال کے ساتھ زیادتی کی وہ اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ اس کا مطلب جینی اور سیمن کا باپ اور بھائی دو الگ لوگ نہیں بلکہ ایک ہی انسان تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کینیڈا میں نوال کی موت اچانک کیوں ہوئی تھی؟ موت سے کچھ دن پہلے نوال ایک پبلک سوئمنگ پول پر گئی تھی۔ وہاں وہ ایک آدمی کے پاؤں پر 3 ڈاٹس دیکھتی ہے۔ جب وہ اٹھ کر اس کا چہرہ دیکھتی ہے تو وہ حیران رہ جاتی ہے۔ وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ نہاد ابو طارق تھا جو اپنے نام سے کینیڈا میں رہ رہا تھا۔ اسی وقت نوال کو پتہ چلتا ہے کہ جس بندے نے جیل میں اس پر ظلم کیا تھا وہ اس کا اپنا ہی بیٹا تھا۔ اس کے دماغ کو اتنا گہرا شاک لگتا ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کر پاتی۔ وہ بولنا بند کر دیتی ہے اور اسی صدمے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ دونوں بہن بھائی کینیڈا واپس آتے ہیں اور نہاد کو ڈھونڈ کر وہ لفافہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے ہیں۔ جب نہاد وہ خط پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ جس عورت پر اس نے جیل میں ظلم کیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ماں تھی۔ وہ اندر سے پوری طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اینڈنگ میں جینی اور سیمن اپنی ماں کی قبر پر جاتے ہیں جہاں اب ان کا نام لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ کہانی ایک ایسی خاموشی پر ختم ہوتی ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ کبھی کبھی سچ کسی موت سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔